الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اے اللہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور خاص کر تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ اس سے پہلے 3 آیتیں گزری ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ان 3 آیتوں میں اللہ رب العزت کی ربوبیت کا پتہ چلا کہ ہمارا معبود ہمارا مسجود ایک اللہ ہے ذکر ہوا اللہ کون رحمان اللہ کون رحیم اللہ کون مالک اللہ کون وہ اللہ کہ ہر قسم کی اچھی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے تو یہاں تک اللہ رب العزت کے رب ہونے کا پتہ چلا اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سے عبودیت بندگی کا پتہ چل رہا ہے جب ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارا رب ہمارا اللہ ہے تو ہم اسی اللہ کی اب عبادت کریں گے عبادت کس کو کہا جاتا ہے عبادت اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی کی حد درجے بہت ہی زیادہ کسی کا احترام کرنا کہاں سے دل سے جان سے اور یہ احترام کرنا اپنے اختیار سے ہو اور یہ احترام کرنا عاجزی کے ساتھ ہو انکساری کے ساتھ ہو اس کو کہتے ہیں بندگی اسی کو کہتے ہیں عبدیت اچھی طریقے سے یہ سمجھے کہ عبدیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کا بہت ہی زیادہ احترام کرنا اور وہ احترام دل اور جان سے ہو زور زبردستی سے نہ ہو اور وہ احترام اس طریقے سے آپ کریں کہ آپ اپنے آپ کو عاجز اور اس کے سامنے فقیر سمجھیں اس کو کہا جاتا ہے عبدیت اور بندگی اگر آپ کسی کے اوپر زبردستی کریں اور زبردستی وہ کسی کی اطاعت کرے تو اس کو عبادت نہیں کہا جاتا ایسا ہی اگر کوئی کسی کی دل سے تعظیم اور احترام نہیں کرتا اور زبان سے بولتا ہے کہ میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں یہ بھی بندگی نہیں ہے بلکہ یہ تو اس کا مذاق اڑانا ہے اور استہزاء کرنا ہے کیا آپ کسی آدمی کو اچھا نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ جناب یہ اچھا ہے میں اس کو مانتا ہوں یہ اس کا مذاق اڑانا ہے اور اسی طریقے سے بندگی کہ اللہ رب العزت کہ ہم بندگی کرتے ہیں اسی کہ اللہ پاک کی بندگی کرنا اس وجہ سے کہ اللہ اس بندگی
جو ہم کرتے ہیں اس کے اللہ حقدار ہے. اگر ہم اس کی بندگی کریں جو بندگی کا حقدار نہیں، اس کو کہا جاتا ہے شرک. جسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک کو اللہ رب العزت نے ظلم فرمایا. ظلم اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کا کوئی مقام ہے، آپ نے اس مقام سے ہٹا کے اس کو دوسرے مقام پہ رکھ دیا، اس کو کہا جاتا ہے ظلم. بندگی اللہ کی کرنی چاہیے اور آپ نے بندگی اللہ کے علاوہ غیر کی کر لی، تو اپنے مقام سے آپ نے بندگی کو ہٹایا اور دوسرے غیر مقام پہ رکھا، یہ ہے ظلم. لوگ کہتے ہیں نا بھائی ظلم کیا چیز ہے؟ ظلم یہی ہوتا ہے کہ کسی ایک کا حق اٹھا کے آپ نے دوسرے کو دے دیا، یہ ظلم ہے. کہتے نہیں میں نے تو اس کو زبان سے کچھ نہیں کہا، میں نے تو اس کو مارا نہیں، میں نے تو اس کو برا بنا نہیں کہا. ارے بھائی کسی آدمی کو برا بنا کہنا صرف ظلم نہیں ہے، کسی کے اوپر زبردستی اور اس کو مار پیٹ کرنا یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ کسی کا حق اٹھا کے دوسرے آدمی کو دے دینا یہ ظلم ہے. اب بندگی ہم اللہ کی کرتے ہیں اور اللہ کی بندگی کرنا اس طریقے سے کہ اللہ پاک اس بندگی کے حقدار ہے اور وہ بندگی ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی کر لی، ظلم ہے. اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ پاک مشرک کی بخشش نہیں فرماتے. اللہ پاک مشرک کی بخشش نہیں فرماتے کہ جب اس کا انتقال حالت شرک میں ہو جائے، توبہ نہیں کیا، واپس اپنے لین پہ نہیں آیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، حالت شرک میں یہ دنیا سے چلا گیا، اب اس آدمی کی کوئی مغفرت کوئی بخشش نہیں، اس لیے کہ اسلام چھوڑ گیا، اور جو اسلام چھوڑ گیا کفر کے اوپر مرا، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی مغفرت اور بخشش کہاں سے ہوگی؟ اگر کوئی مسلمان گناہ کر جاتا ہے لیکن اس کا عقیدہ اللہ پر ہے، اللہ کو ایک اللہ مانتا ہے، پھر یہ کہ گناہ ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ یا تو اللہ پاک اس کو یہی معاف کر لیتے ہیں، یا اگر اس کو سزا دینی ہوتی ہے تو آخرت میں سزا کے بعد دوبارہ جنت چلا لاتا ہے، یعنی اس کی مغفرت ہونا تھی، لیکن مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی. یہ ہے ہماری بندگی کا حال. ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد، خاص تیری عبادت کرتے ہیں. یہ خاص تیری عبادت کا لفظ کیوں لے کر آیا؟ اس کا مقصد یہ کہ اللہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں، صرف آپ کو اپنا معبود، آپ کو اپنا مسجود مانتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے. اسی کہتے ہیں ایاک نعبد. اور جو عبادت کرنے والا آدمی ہوتا ہے جس کو عابد کہا جاتا ہے، تو عابد کی نظر اپنی عبادت پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عابد کی نظر معبود پر ہونا چاہیے.
کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں۔ اگر عابد کی نظر اپنی عبادت پر ہو جائے کہ میں تو عبادت کر رہا ہوں، میں تو بہت بڑا آدمی بن گیا، میں تو بڑا ولی بن گیا، میں تو بڑا بزرگ بن گیا، اگر نظر اپنی عبادت پر آ جائے تو یہ آدمی پھسل جاتا ہے۔ اس لیے یہ روایت تو ہم نے بارہا سنی ہے کہ ایک عالم کتنے عابدوں کے اوپر افضل ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عالم اللہ کو جانتا ہے۔ عالم کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی معرفت اپنے دل میں رکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو فائدہ نقصان نہیں دے سکتا، اور عابد وہ پھسل جاتا ہے۔ جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے لیکن ساتھ ساتھ میں عالم دین بھی تھے، عبادت کر رہے تھے، عبادت کرتے کرتے ان کی زندگی گزری۔ رات کے عبادت میں اچانک شیطان آیا اور آواز لگائی کہ اے عبد القادر جیلانی، آپ جو عبادت کر رہے ہو آپ کی اس عبادت سے اللہ راضی ہو گئے، مزید عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ تو بزرگ تھے، عابد تھے، لیکن ساتھ میں عالم بھی تھے۔ تو اس کو دیکھ کر کہا، ارے شیطان جا کسی اور کو بہکا، میرے کو کیوں بہکا رہا ہے؟ انبیاء اور رسول آئے، اللہ رب العزت نے ان سے نہیں فرمایا کہ آپ نے اب تک عبادت کی بس ختم، اس کے بعد عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، اور میرے کو تو یہ کہہ رہا ہے کہ بس عبادت ختم کر لو اور اللہ راضی ہو گئے۔ تو دیکھیں عابد جو عبادت کرنے والا ہے اس کی نظر عبادت پر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کی نظر عبادت پر لگ جائے تو وہ پھر پھسل جاتا ہے، اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے، راستے سے ہٹ جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کمرے میں چھوڑ کے وضو کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور پھر آ کر مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس قدر لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں کہ زیادہ کھڑے ہونے کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ تو صحابہ فرماتے، حضرت عائشہ فرماتی کہ اللہ کے رسول، آپ کو تو اللہ پاک نے معاف فرمایا ہے، نہ آپ کے چھوٹے گناہ ہیں نہ آپ کے بڑے گناہ ہیں، اس کے باوجود آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ میں رات کو کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کروں؟ کیا میں شکر گزار نہ بنوں؟ یہ زندگی اللہ پاک نے ہمیں عطا اسی لیے کی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے شیطان سے کہا کہ انبیاء اور رسولوں کو اللہ کا یہ ارشاد نہیں ہوا اور میرے لیے ہو رہا ہے۔ اس لیے جتنے بھی حضرات عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچائی اور بلائی کرتے ہیں، تو یہ ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھے کہ جناب میں نے اچھا کیا اور میں بہت بڑا آدمی بن گیا۔ تو عابد عبادت کرنے والی کی نظر اپنی عبادت پر بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نظر معبود پر ہونی چاہیے۔
کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں، اس اللہ کے اوپر اس کی نظر ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں۔ نعبد جمع کا صیغہ لایا ہے، نعبد ہم سارے مخلوق اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا اعبد، اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، نہیں، جمع کا صیغہ ذکر کیا، نعبد ہم سارے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو اس میں مقصد یہ ہے کہ یہ بتانا ہے کہ آپ صرف اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم کر رہے ہیں۔ مقصد کیا؟ ساری مخلوقات اللہ پاک کی عبادت کرتی ہیں، ساری مخلوقات۔ انسان ہے تو انسانوں میں صرف آپ ایک انسان عبادت نہیں کر رہے ہیں بلکہ بہت سارے انسان اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور انسانوں سے ہٹ کے جتنی مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی، ہر ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ہاں وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن آپ ان کی اس تسبیحات سے واقف نہیں، آپ کے سمجھ میں نہیں آتا۔ ورنہ درخت ہے تو وہ بھی اللہ کی بات کرتا ہے، پتھر ہے وہ بھی اللہ کی بات کرتا ہے۔ ہاں ہمیں ان کا بول چال، اتنی طاقت ہماری نہیں ہے کہ ان کے وہ بول چال، وہ عبادت ہم سمجھ سکیں۔ عبدیت کا لفظ اللہ پاک کو بہت ہی پسند ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبد، یہ عبد کا لفظ اللہ پاک کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جیسے کہ آپ کو کوئی محبوب ہوتا ہے نا تو آپ اس کو اس اچھے نام سے پکارتے ہیں۔ بچہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، آپ کبھی کہتے ہیں، نام اس کا کوئی اور ہوتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں شیر ادھر آ، شیر ادھر بیٹھ، شیر ادھر بیٹھ، آپ محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے الفاظ منقول ہیں۔ اللہ رب العزت کو انسانوں میں عبادت اور بندگی کا لفظ بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے عبادت کا لفظ یہاں پر استعمال فرمایا۔ قرآن کریم کے جا بجا آیتوں کے اندر عبادت کا لفظ مذکور ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ دیکھیں یہاں پر بھی آپ کا لفظ ہے، الحمدللہ الذی، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، انزل الکتاب علی عبدہ، کہ اس نے کتاب اتارا اپنے بندے پر۔ عبد کا لفظ استعمال فرمایا، اور وہ بندہ کون؟ وہ بندہ اللہ کا پیارا بندہ، پیارا محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ عبادت لفظ عبد اور رسالت دونوں میں اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب لفظ جو ہے وہ عبد ہے۔ اسی کہ عبدیت میں کیا ہوتا ہے؟ عبدیت میں انسان اپنا تعلق اللہ رب العزت سے جوڑتا ہے، اور رسالت میں کیا ہوتا ہے؟ رسالت میں اللہ سے تعلق بندے سے جڑ جاتا ہے۔ اب بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور ایک اللہ کی طرف سے پیغام آئے بندے کو۔ اب دیکھیں دونوں میں کہ نبی علیہ السلام اللہ کے پیارے بندے بھی ہیں، پیارے رسول بھی ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام رسالت سے پہلے عبادت کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے عبد کا لفظ دوسرے مقام پر بھی استعمال ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی، بابرکت اللہ کی ذات، سبحان الذی، بابرکت اللہ کی ذات، پاک ہے اللہ کی ذات،
تمام کے تمام شرکیات سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ کا کوئی بچہ نہیں ہے، نہ اللہ کسی کی بچے ہے، نہ اللہ کی بیوی ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ اسرا بعبدی، کہ راتوں رات لے گئے اللہ پاک اپنے بندے کو۔ تو معراج کا قصہ ہے سورہ اسراء میں، اس میں بھی لفظ جو استعمال ہوا وہ عبد کا لفظ استعمال ہوا۔ تو عبدیت، بندگی ایسا لفظ ہے کہ اللہ پاک کو بہت ہی پسند ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم یہ لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد